نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها موردون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا بھی درس پاک زمین ساکن ہے، اسی پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو یہ بھی آیات مقدسات سورۃ انبیاء سے ہیں، 30، 31، 32 اور 33 4 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسلمانوں کو تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے تھا نا، یہ کافروں کو اللہ تعالی مخاطب کر کے فرما رہا ہے، کیا کافر لوگ نہیں دیکھتے؟ کیا اور لم یر الذین کفروا، کیا اور نہیں دیکھتے کافر لوگ، ان السماوات، بے شک آسمان، 7 آسمان اور زمین، کانتا رتقا آپس میں ملے ہوئے تھے، اکٹھے تھے۔ کون کون؟ آسمان اور زمین، سورج نہیں، آسمان اور زمین اکٹھے تھے، ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے۔ اب اس آیا مقدسہ سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے تخلیق ہو چکے تھے، اللہ نے انہیں اکٹھا تخلیق فرما دیا تھا۔ سورج کا اور چاند کا اور ستاروں کا تو ابھی کوئی نام و نشان ہی کوئی نہیں، اس کا ذکر ہی نہیں، وہ آگے چل کے بتاتے ہیں۔ آج ایک نئی چیز آپ کے قرآن پاک میں تو موجود ہے نا، آپ کے لیے ایک نئی چیز، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج پہ دھماکے ہوئے، دھماکے ہونے سے کچھ حصے اس کے ٹوٹ کر گرے، زمین بھی سورج کا ایک حصہ ہے، ٹوٹ کر گری، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو گئی۔ قرآن پاک اور کچھ بتا رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم کافر نہیں۔ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے وہی صحیح ہے، جو اللہ فرما رہا ہے وہی صحیح ہے، اور سائنسدانوں سے غلطی ہو سکتی ہے، دنیا کائنات کے بڑے بڑے انسانوں سے غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ دعویٰ آج بھی موجود ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کسی مخمصے میں ہو، کسی شک میں پڑے ہوئے ہو، جو کچھ ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ نہیں دکھا نہیں سکی نا، آج تک نہیں کسی نے بنائی اور نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے کافروں کو ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ مسلمان اللہ کے کلام کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے۔ جو اللہ کا کلام آ جائے اور اللہ نے جو فرما دیا ہے وہ آمنا و صدقنا ہے، اس میں چون چرا نہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ذکر فرمایا، دو چیزوں کا ذکر فرما رہا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا۔ آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو پیدا فرمایا، اور دونوں آپس میں ایسے ملے ہوئے تھے۔ کانتا رتقا دونوں ملے ہوئے تھے۔ ففتقناہما، اللہ فرما رہا ہے پس ہم نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا، پھوڑ دیا ان کو۔ اب سورج کا تو ذکر ہی نہیں کہ سورج پہ دھماکے ہوئے، پھر ٹکڑے بکھرتے گئے، پھر ڈیڑھ ٹکڑا زمین کا بھی تھا، اب اس پر وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوگی، پھر اس کا وجود پیدا ہو گیا، لوگ پیدا ہو گئے، پھر نسل، جس طرح وہ ڈارون نے اپنا نسل کشی کا ایک اپنا فارمولہ بیان کیا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر بندر کی اولاد سے یہ انسان بنا۔ ہم تو اس کو بات کو نہیں نہ مانتے، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا، قرآن پاک نے یہی بتایا۔ اب ہم سائنسدانوں کے پیچھے اپنے آپ کو لگائیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ہم سورج کے محتاج ہیں، سورج کے محتاج ہیں۔ تو سورج پرست کہہ گے کہ تمہاری زمین جو ہے وہ تو سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج کے تم محتاج ہو، پھر سورج کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ جس طرح موجودہ دور میں احمد عیسیٰ کہتا ہے ہر چیز تو ہمیں خلا کے دیتی ہے، یہ خلا ہے تو خدا ہے، روٹی پانی کپڑا سب خلا ہمیں دیتی ہے، زمین سے نکلتا ہے تو یہ ہم کھاتے پیتے ہیں، تو اصل خدا تو یہ خلا ہوئی۔ اس خدا کا جس کا تم ذکر کرتے اس کا تو کوئی وجود نہیں، تو وہ تو اس کے وجود سے انکار کر دیتا ہے۔ دیریا قسم کے لوگ آج بھی ہیں، وہ خدا سے تسلیم ہی نہیں کرتے، نہ خلاق ہو نہ خدا کو۔ احمد عیسیٰ نے ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ کہتا ہے خلا خدا ہے، اسی سے ہم فائدہ لیتے ہیں۔ اور سورج پرست ان کے لیے تو یہ دلیل بن جائے گی کہ سورج خدا ہے، سورج سے ہی زمین نکلی ہے، باقی سیارے ستارے سورج سے نکلتے ہیں۔ نظام شمسی اسی کا نام ہے کہ تمام ستارے سورج کے محتاج ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھی سورج پیدا نہیں ہوا، پہلے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرما کر ان کو آپس میں وہ ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور اللہ تعالیٰ نے بنائے، پیدا فرمائے پانی سے ہر زندہ چیز کو، پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کو، فرمایا پانی سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو۔ افلا یؤمنون، مسلمانوں وہ تو کافر ہے، وہ تو کافر ہی رہے، بس تمہیں یقین نہیں، بس تم یقین نہیں رکھتے کہ سورج بھی نہیں تھا،
چاند بھی نہیں تھا، پہلے آسمان اور زمین تھے۔ اللہ نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ فرمایا، آسمانوں کو علیحدہ کر دیا، زمین کو علیحدہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین کا ذکر فرمایا، اور بنایا ہم نے زمین میں رواسیا، پہاڑ بنائے۔ کس لیے بنائے؟ ان تمید بہم، یہ کہ وہ جمی رہے، ان پہاڑوں کی وجہ سے، ان پہاڑوں کے سبب سے، بہم سبب سے، با سبب ان پہاڑوں کے، ان تمیدہ، یہ کہ جمی رہے، یہ کہ جمی رہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو یہاں پہاڑوں کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ زمین ٹھہری رہے، زمین جمی رہے، اور قرآن کہتا ہے زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے کہ کہہ کہ زمین بھاگ رہی ہے، زمین چکر کاٹ رہی ہے، کبھی مودھا چکر کاٹتی ہے، کبھی سیدھا چکر کاٹتی ہے، کبھی گھیرے میں بھاگتی ہے، یا تو اس رو میں گھماؤ، جس طرح چاند اور رات اور دن ہوتا ہے، یا اس رو میں گھماؤ جس سے سال اور مہینے بنتی ہیں۔ دونوں رو میں سے کوئی ایک ہی رو نکلے گی نا، ایک رو پہ گھماؤ گے۔ یہ کہ تم نے اپنا وہ میپ سا، نقشہ سا بنایا ہوا ہے، تو اس کو تم نے ٹانگ دیا پلاسٹک کے اندر، تو اس کو گھماتے ہو، تو 6 بر اعظم جو اس پر نمودار ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے بنائے ہوئے ہیں نا۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے پہلے زمین اور آسمان تھے، سورج چند ستاروں کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، علیحدہ کر دیا، اور زمین کو ٹھہرانے کے لیے اللہ نے پہاڑ بنائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا سُبُلَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور بنایا اس میں بیچ اس کے کشادہ راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ، تم ہدایت والے بن جاؤ۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنایا ہم نے آسمانوں کو چھت محفوظ۔ وہم آیاتہ موردون، حالانکہ وہ کافر لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں، ان باتوں سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہی رب ہے جس نے پیدا فرمایا آسمان اور زمین، پیدا فرمانے کے بعد، آسمانوں کو اور زمین کو بنانے کے بعد وہی رب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، جس نے پیدا فرمایا رات کو، وَالنَّهَارَ اور دن کو، وَالشَّمْسِ سورج کو، وَالْقَمَرَ قمر کو، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک چیز، کون کون سی؟ خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، سورج اور چاند، رات اور دن، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک چیز چل رہی ہے، تیر رہی ہے آسمان اور زمین کے درمیان۔ اب ان آیات مقدسات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین اور آسمانوں کو بنایا، بعد میں اللہ نے سورج چاند ستارے رات دن بعد میں بنائے، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ پہلے سورج تھا
سورج پہ دھماکے ہوئے، سورج کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے جو نیچے گرے تو وہ ٹکڑے سورج کے گرد گھومنے لگے، جس طرح مرزا محمد علی صاحب جیلمی صاحب مرزا محمد علی جیلمی صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے پہلے زمین پہلے سورج سے پہلے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے زمین پہلے تھی، اور اللہ نے زمین کو پہلے پیدا فرمایا، آسمان کو پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد سورج چند ستاروں کو پیدا فرمایا۔ تو اب تو اس آیت پاک سے، ان آیات مقدسات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کی محتاج نہیں۔ جب زمین ہوئی پہلے پیدا ہے تو محتاج کیسے ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت عملی سے جس چیز کو چاہتا ہے بنانا، اس کو کہتا ہے کن ہو جا، پس ہو جاتی ہے۔ یہ سورت انبیاء سے جو میں نے آیات مقدسات پہلے بھی تلاوت کی ہیں، ان کے تلاوت کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک نے ہمیں جو قرآن پاک عطا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وسیلہ سے آقا علیہ السلام ہے کلام الہی بزبان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں یہ آیا مقدسہ ہم سب کو ذہن میں رہنی چاہیے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، ہم نے نازل کیا محبوب آپ پر ایسی کتاب کو کہ جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، بیان ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان ہے، وَهُدًى اور ہدایت ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمسلمین سیدھے سیدھے لفظ ہیں، للمسلمین مسلمانوں کے لیے، انگریزوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں۔ انگریز مسلمانوں کے لیے ہیں جو ویسے یہودی عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہودیوں کے لیے نہیں، عیسائیوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، بت پرستوں کے لیے نہیں، آتش پرستوں کے لیے نہیں، سورج پرستوں کے لیے نہیں، چاند پرستوں کے لیے نہیں، للمسلمین مسلمانوں کے لیے کہ وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جن کا نظریہ یہ کہ سورج کا حصہ ہے، سورج پہ دھماکے ہوئے ٹوٹ کر زمین بن گئی ہے، ٹھنڈی ہو گئی، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، ان کے لیے یہ نہیں، ان کے لیے نہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پہلے موجود تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ نے ان کو
علیحدہ علیحدہ فرمایا، اور چاند اور سورج کو بعد میں پیدا فرمایا، پہلے زمین موجود تھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمین جو ہے وہ سورج کا حصہ نہیں ہے۔ زمین اور آسمانوں کو اللہ نے پہلے پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا، پانی پر اللہ کا عرش تھا، پانی کے بعد اپنے عرش کو پیدا فرمایا، اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ قرآن پاک، یہ قرآن پاک کی توضیح باقی کسی نہیں، کیونکہ ہم قرآن پاک کو پوری طرح جانتے بھی نہیں نا، نہ پڑھتے ہیں نہ جانتے ہیں، نہ سیدھا ناظرہ ہی نہیں آتا۔ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے پانی تھا، پانی پر اللہ کا عرش تھا، زمین اور آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، فکانتا رتقا، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ رب فرما رہا ہے ہم نے علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے زمین اور آسمان تھے، اکٹھے تھے، پھر اللہ نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، تو ہم سورج کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں مسلمان؟ سوال مولانا محمد علی صاحب مرزا صاحب آپ سے سوال، ہم سورج کے پیچھے پڑ گئے اور زمین کو سورج کا حصہ قرار دے دیا، جہاں سورج کے گرد بھگوانا شروع کر دیا، بھاگنے پڑی ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے پہلے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، پھر سورج کو پیدا فرمایا۔ سورۃ انبیاء کی آیات مقدسات پڑھو، اللہ الذی خلق السماوات والارض، الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون۔ سورۃ انبیاء پڑھو، دوبارہ پڑھو، پھر سوچو، پھر غور کرو، پھر اپنی رائے دو، کسی رائے کو خواہ حتمی نہ سمجھو۔ حتمی رائے تو ہے اللہ تعالیٰ کی، حتمی حکم اللہ تعالیٰ کا، حتمی رائے نبی علیہ السلام کی، تیری میری رائے کا کیا ہے؟ تیری میری رائے تو ویسے بھونڈی ہے، ہم دنیا کے کہنے پر عمل کم کرو، اللہ نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو، بس بات ختم۔ اللہ کا رائے کو ہم اپنا حکم سمجھتے ہیں، ہمارے لیے وہ حکم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا، پیدا فرمایا کہ ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو علیحدہ علیحدہ ففتقناہما، پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ پھر اللہ نے آسمانوں کو کیا سورج کو پیدا فرمایا، چاند کو پیدا فرمایا، ستاروں کو پیدا فرمایا۔ اسی سورۃ انبیاء میں چلو آگے تھوڑا سا زمین کے بارے میں اور پڑھ لیں، جب ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے۔ پہلا پارہ یہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی رب ہے، وہی ذات ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے لیے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ، ثم استوی الی السماء، پھر توجہ دی آسمان کی طرف۔ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بھی پہلے پیدا فرما دیا، کھانے پینے کی چیزوں کو پہلے پیدا فرما دیا، اب آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم پھر توجہ فرمائی، استوا برابر کر دیا، توجہ فرمائی، ادھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، استوا فرمایا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر بنا دیے، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو۔ اب اس آیہ مقدسہ تو پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی آیہ مقدسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کے
اندر ساری چیزیں، ہماری ضروریات چیزیں کو بھی پیدا فرمانے کے بعد جو ضروریات زندگی کی چیزیں تھیں وہ بھی اللہ نے آسمان کے پیدا فرمانے، چاند کے پیدا فرمانے اور سورج کے پیدا فرمانے سے پہلے اللہ نے زمین کے اندر ساری چیزیں ہماری ضروریات کی رکھ دیں۔ ہاں اب تو پتہ چلا نا مرزا صاحب، مرزا محمد علی صاحب، اب تو پتہ چلا نا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ ہم سورج کو اپنا مرکز کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا مرکز تو اللہ تعالیٰ کا عرش، جو سب سے پہلے زمین سے بھی پہلے اللہ نے اسے بنا لیا۔ ہمارا مرکز تو اللہ کا عرش ہے، ہمارا مرکز تو خود اللہ کی ذات ہے۔ ہم اس مرکز کی طرف لوٹیں جدھر سے ہمیں یہ سہولت ملی ہے، اور مرکز میں ہم نہ جائیں یا مرکز کی طرف نہ لوٹیں تو پھر انگریزوں کی طرف ہی جانا ہے نا، زمین کو سورج کے گرد گھمانا ہے نا۔ ہمارا مرکز یہ کہہ رہا ہے، ہمارا مرکز یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے بھی پہلے، آسمانوں کے پیدا فرمانے سے پہلے ان کو جدا تو کر دیا، پیدا فرمانے سے پہلے اللہ نے زمین کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بھی پیدا فرما دی۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے، 7 آسمان بنا دیے، برابر برابر ٹھیک ٹھیک آسمان بنا دیے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں آ کر یہ کہ جو تو ہماری رائے ہے، ہماری اپنا باتیں ہیں منہ کی، ان پہ اللہ نے کیا کہتے ہیں حتمی ضرب لگائی کہ تمہاری رائے، تمہارا علم کچھ بھی نہیں، اصل علم، اصل رائے، اصل کام کرنا اللہ ہی کا ہے، تم اس کی قدرت پہ ایمان رکھو۔ اسی طرح رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، حامیم سجدہ سورت ہے۔ کہہ دو محبوب، فرما دو، کیا بے شک تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، تکفرون بالذی، اس ذات کی جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، زمین کو پیدا فرمایا 2 دنوں میں۔ خالق الارض فی یومین، زمین کو پیدا فرمایا 2 دن میں۔ حامیم سجدہ پارہ 26۔ اسی طرح زمین کو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں بنایا، اس میں برکتیں رکھی، اپنے انسانوں کی ضروریات کی ساری چیزیں رکھی، پھل فروٹ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف قصد فرمایا، پورے 7 آسمان بنا ڈالے، اور ہر آسمان میں اسی کے احکامات بھیجے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حکموں سے ہی آسمان میں اللہ نے کرم فرمایا، اسی کی ہے۔ اور اب تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آسمان دنیا کو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمانوں کو یا آسمان دنیا کو زینت بخشی چراغوں سے، زینَةٍ الْكَوَاكِبِ۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے ستارے، چاند، سورج، ستارے سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں،
جی ہاں مرزا صاحب، یہ توجہ سے ان کو سمجھاؤ سارے کو، پھر ہمیں پکی دے لینا، پہلے تھوڑی سی نا پکی کی تلی اپنے اندر بھی سٹلی کرو، جو تمہارے اندر مروڑ اٹھتے ہیں نا قرآن کے خلاف، صحابہ کے خلاف، وہ بھی تھوڑے سے کم ہو جائیں۔ پہلے زمین اور آسمان موجود تھے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آسمانوں کو پیدا فرمانے کے بعد، آسمانوں کو پیدا فرمانے کے بعد وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت بخشی۔ یہ بھی سورت حامیم سجدہ پارہ 24واں پارہ، اوپر 26 منہ سے نکل گیا، 24واں پارہ ہے، 24 پارہ حامیم سجدہ پارہ 24۔ ان آیات مقدسات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پہلے زمین کو، اس کے اندر موجودات کو پیدا فرمایا، اور باقی دونوں میں آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ اس طرح یہ کل 6 دن ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، سورۃ ہود آیا نمبر 7 پارہ 12۔ وہی رب ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ کی